روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازش رچی، لیکن اللہ کی مدد سے کیا ہوا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صبر، معافی اور انصاف کا ایسا نظارہ آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ تھا۔ آپ نے 70 سے زیادہ غزوات کیے، مگر ان تمام جنگوں میں آپ کا مقصد فساد نہیں بلکہ امن و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ انہی جنگوں میں سے ایک تھی غزوہ خیبر، جس میں یہود کے مضبوط قلعے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فتح حاصل کی تھی۔ خیبر کی جنگ کے بعد بہت سے یہودی مارے گئے، کچھ مسلمان ہوئے اور باقیوں کو رحمت سے چھوڑ دیا گیا۔ انہی بچے ہوئے لوگوں میں سے ایک عورت تھی زینب بنت حارث، جو ایک یہودی سردار کی بہن تھی۔ اس کا بھائی مارا گیا تھا اور اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بے حد غصہ اور نفرت جمع ہو چکی تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے سکے۔ ایک روز اس نے سوچا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مار دیا جائے تو مسلمانوں کی قیادت ختم ہو جائے گی۔ اس نے اس منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا بکرے کا گوشت بہت پسند ہے، خاص کر کندھے کا حصہ۔ اس نے ایک بکری ذبح کروائی اور اس کے گوشت میں خطرناک زہر ملا دیا، لیکن سب سے زیادہ زہر اس نے کندھے کے ٹکڑے میں ڈالا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور سب سے پہلے وہ وہیں سے کھانا شروع کریں گے۔ اس نے بکری کو اچھے سے پکایا، ذائقہ ایسا بنایا کہ کوئی شک نہ ہو۔ پھر بڑے ادب سے وہ پکوان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی۔ آپ اس وقت اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ زینب نے کہا، یہ تحفہ ہے میری طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور کندھے کا گوشت اٹھا کر ایک لقمہ لیا، مگر ابھی نگلنے ہی والے تھے کہ اللہ نے آپ کو اطلاع دی کہ اس میں زہر ہے۔ آپ نے لقمہ تھونک دیا، لیکن تھوڑا بہت اندر چلا گیا تھا۔ آپ نے فوراً صحابہ کو روکا، مگر تب تک ایک صحابی بصر بن براہ رضی اللہ عنہ نے گوشت کھا لیا تھا۔ انہوں نے زیادہ کھا لیا تھا اور تھوڑی دیر میں ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ جب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ زہر ہے تو بہت تکلیف میں تھے۔ انہیں الٹی ہونے لگی، بدن ٹھنڈا پڑ گیا اور پھر 2 دن کے اندر ہی وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، مگر زیادہ اثر نہیں ہوا۔ اس وقت آپ نے فوراً پوچھا، اس گوشت کو کس نے بھیجا؟ لوگوں نے زینب کا نام لیا، اسے فوراً بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہ غصہ کیا نہ تاؤ کر دکھایا، بس نرمی سے پوچھا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے بے ہچک جواب دیا، میں نے سوچا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کو زہر کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے۔ صحابہ غضبناک تھے، وہ چاہتے تھے کہ زینب کو سخت سزا دی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ مگر جب بصر بن براہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے انصاف کے تحت زینب کو سزا دی۔ اس واقعے نے صحابہ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کتنا اعلیٰ ہے کہ جان لیوا کوشش کے باوجود بھی آپ نے پہلے معافی دی، مگر ساتھ ہی جب ایک مسلمان کی جان گئی تو آپ نے انصاف میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ اس زہر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تعمر رہا۔ آپ کی طبیعت اکثر کمزور رہنے لگی، کبھی کبھی پیٹ میں درد ہوتا، جس حصے سے زہر کا اثر گیا تھا وہاں جلن محسوس ہوتی، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اب بھی اس زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور شاید اب میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ شہادت کی ایک شکل میں اللہ نے اپنے نبی کو رفیق اعلیٰ سے ملا دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے، بلکہ ان کے صبر، حکمت اور انصاف کی بلند مثال بھی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اسی وقت سب کو سزا دیتا،
مگر آپ نے نہ صرف سمجھداری سے کام لیا بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والے اطلاع پر بھروسہ کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ آپ حق پر ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا بھی بڑا جرم ہو جائے ہمیں صبر، عقل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ معافی دینا بھی ایک بہت بڑا کام ہے اور صحیح جگہ پر انصاف کرنا بھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنائیں تو ہم بھی دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ دل ہلا دینے والا سچا اسلامی واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی میں پھر ملتے ہیں ایک سچے اور اثردار واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔